الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم عزیز بھائیو، آج سے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت کا مختصر جائزہ لیں گے اور آپ کے سامنے انشاءاللہ ان کی سیرت مبارکہ کو رکھیں گے اور آپ کے گوش گزار کریں گے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان کی سیرت اور مقام کیا ہے۔ دو باتیں ذہن کے اندر رکھ لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کے بارے میں اللہ قرآن میں کہتا ہے النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ اللہ نے قرآن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ہے کہ وہ مومنوں کی جان پر زیادہ حق رکھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، رسول اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اس رسول کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ شرط کیا ہے کہ ان کو ماں اپنی کون مانے گا؟ جو مومن ہوگا۔ جو نہیں مومن ہے وہ اس کو ماں ماننے کے لیے تیار کم از کم نہیں ہوگا۔ یہ اصول اور ضابطہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ذہن کے اندر رکھ لیجئے جو اصول اور ضابطے کے تحت ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ نے مجھے صرف جنتی عورتوں سے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کے اندر کئی ایک خواتین آئیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بنی ہیں، تو ان کی سیرت مبارکہ کو ہم انشاءاللہ آپ کے سامنے ڈسکس کریں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سب سے پہلی زوجہ محترمہ ہے ان کا نام سیدہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ ان کی جو پیدائش ہے مکہ کے اندر ہوئی 556 عیسوی میں۔ ان کی والدہ کا نام فاطمہ بنت زائد بن عاصم ہے۔ ان کے والد کا نام خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ ہے۔ ان کا جو پہلا نکاح ہے وہ مالک بن نباش بن زرارہ تمیمی سے ہوا اور ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا ہوا۔ بیٹی کا نام حالہ اور بیٹے کا نام ہند تھا۔ دوسرا نکاح ان کی وفات کے بعد حضرت خدیجہ نے کیا وہ عتیق بن عائز بن عبداللہ سے ہوا۔ وہاں سے ایک بیٹی پیدا ہوئی، ان کا نکاح ان کی جو بیٹی کا نام تھا وہ ہندہ تھا۔ ان دونوں کا آپس کے اندر نباہ نہیں ہو سکا اور جلد ہی دونوں کے درمیان علیحدگی طلاق کی صورت میں ہو گئی۔ ان کی جدائی کے بعد آپس کے اندر جب جدائی ہوئی تو اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ ایک ایسے خاندان اور ایسی فیملی کے اندر پیدا ہوئیں جو کہ خاندان تجارت کیا کرتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک مالدار خاتون تھیں اور بہت زیادہ صاحب ثروت تھیں اور ایک ایسے خاندان کے اندر آنکھ کھولی گویا کہ سونے کی چمچ لے کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئی تھی۔ دیکھیں ایک بات کو ذہن نشین کر لیں کہ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنی تمام تر فوکس اور تمام تر جو توجہ ہے وہ اپنی اولاد پر اور تجارت کے اوپر حضرت خدیجہ نے کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنا مال مزاربت کے اوپر دیا کرتے تھے۔ اس کی تفصیل کے اندر جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ مزاربت کیا ہوتا ہے، اس کے اندر اگر ہم گئے تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ مختصر بات کہتا ہوں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال مزاربت کے اوپر دیا کرتی تھی اور لوگ شام کے علاقے کے اندر دیگر علاقہ جات کے اندر مال لے کر جایا کرتے تھے اور اس میں سے جو پروفٹ ہوتا حضرت خدیجہ دوسرے لوگوں کو بھی دے دیا کرتی تھی۔ خیر، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا چند ہی دنوں کے اندر، تھوڑے سے ٹائم کے اندر ہی مکہ کی ایک بہت بڑی تاجر خاتون بن کر ابھری اور بہت سارے رؤسائے قریش اور بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سرداروں اور بڑے بڑے نوابوں نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا، لیکن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کسی کے نکاح کے پیغام کو قبول نہیں کیا بلکہ ان سب کے نکاح کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا۔
اب ہوا یہ کہ انہی دنوں کے بعد ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر لگ بھگ 25 سال کے قریب ہو چکی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مکہ کے اندر محمد بن عبداللہ صادق الامین کے نام سے جانتے پہچانتے تھے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ لقب پورے ارض حجاز کے اوپر مشہور اور معروف ہو گیا تھا۔ یہ لقب کیوں نہ مشہور ہوتا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت ان فیوچر پیغمبری عطا کرنے والے تھے، رسالت کے منصب کے اوپر رسول اللہ کو فائز کرنا تھا، سو اللہ نے میرے پیغمبر کے اخلاق، کردار، عادات، اطوار کو ایسے بلند پایا مقام کے اوپر رکھا کہ میرے پیغمبر کے کردار، گفتار اور اخلاق کے اوپر کوئی شخص ایک انگلی تک نہ اٹھا سکے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب یہ بات معروف ہوئی تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرا مال مزاربت پر لے کر جائیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو خوشی کے ساتھ قبول فرما لیا۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنا غلام میسرہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ روانہ کر دیا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ بھال بھی کیا کرتا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بھی کرتا۔ اللہ کے رسول کے دیگر جو امور ہوتے ان کو بھی انجام لانے کے اندر رسول اللہ کی مدد فرمایا کرتے تھے۔ سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا مال لے کر وہاں پر پہنچے، میرے پیغمبر کا وہ اخلاق، میرے پیغمبر کی گفتگو کے اندر وہ شرینی، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ رطب اللسان، میرے پیغمبر کی زبان کے اندر وہ مٹھاس شہد سے زیادہ اور اتنے زبردست کلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم صاف گوئی کے ساتھ کیا کرتے کہ لوگ میرے پیغمبر علیہ السلام کے دیوانے ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہو گئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بات کرتے، گفتگو کرتے، گویا کہ موتی جھڑتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کو دیکھتے ہوئے لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے، ان کی طرف پلکے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کہ یہ مال بیچ کر جب واپس تشریف لائے، میسرہ نے آ کر وہ سارے قصہ، ساری کہانی میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے لوگوں کے ساتھ کلام کرتے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جس طریقے سے لوگوں سے گفتگو کرتے، جو میرے پیغمبر علیہ السلام کا طریقہ تجارت کرنے کا تھا، وہ سارے کا سارا بیان کیا، اور پروفٹ بھی نسبتاً دوسرے تمام تاجروں سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کے اندر پیش کیا۔ حضرت خدیجہ نے بھی خوش ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نسبتاً دوسرے تمام تاجروں کی نسبت اللہ کے رسول کو زیادہ پروفٹ کے اندر حصہ دیا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر یہ بات چلنے لگی کہ کاش ایسا موقع آئے اور میں محمد ابن عبداللہ، جن کو ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ ابھی تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ مکہ کے اندر ابن عبداللہ کے نام سے، محمد ابن عبداللہ کے نام سے، صادق الامین کے نام سے جانتے تھے، ابھی تک رسالت کے منصب کے اوپر اللہ نے ان کو فائز نہیں کیا، ان کے اوپر وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل کے اندر یہ بات چلنے لگی کہ کاش 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 یہ میرے سر کے تاج بن جائیں، میں ان کو اپنا شوہر بنا لوں۔ حضرت نفیسہ بنت منبع سے اپنی اس دلی خواہش کا اظہار کیا۔ نفیسہ بنت منبع نے کہا یہ کون سی بڑی بات ہے بھائی، یہ تو کام ہو جائے گا۔ وہ آئیں جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آ کر کہا میں آپ سے ایک ذاتی اور پرسنل سوال کرنا چاہتی ہوں، کیا آپ مجھے اس کا جواب دینا پسند کریں گے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں بھائی پوچھو کیا بات ہے نفیسہ؟ تو نفیسہ کہنے لگی آپ نے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفیسہ تم جانتی ہو میرے پاس اتنا مال و متاع موجود نہیں ہے، میرے پاس اتنی دولت موجود نہیں ہے، میں نکاح کیسے کر سکتا ہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نفیسہ بنت منبع کہنے لگی اگر آپ کو کوئی نکاح کی آفر کرے اور وہ عورت بھی خاندانی ہو، حسب و نسب کی مالک ہو اور اس کے پاس مال و دولت کی بھی کوئی کمی نہ ہو، تو کیا آپ کو کوئی اعتراض ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ وہ کون ہے؟ کہا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر ان کو کوئی اعتراض نہ ہو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں۔ نفیسہ بنت منبع اٹھی، جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو
جا کر یہ پیغام نکاح کی ایکسیپٹیشن جو ہے اس کا بتایا تو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ خوشی سے شادماں اور فرحاں ہو گئی اور خوشی سے جھوم اٹھی کہ اللہ وارے یہ تو میرے مقدر کھل گئے۔ سو انہوں نے بھی اپنے گھر کے اندر اپنے عزیز و اقارب کے اندر مشورہ کیا، سو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مشورہ کیا، اور ابو طالب اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یہ والد محترم ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی مشفق اور بڑے ہی رحم دل چچا ہیں، جنہوں نے عسر اور یسر کے اندر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا ہے۔ میرے محترم بھائیو، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی ہیں، وہ بھی بارات کے اندر، اور یہ ایک تقریب نکاح کا انعقاد کیا گیا۔ ابو طالب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا حق مہر ادا کیا، اور ابو طالب نے نکاح پڑھایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دلہن بنا کر اپنے گھر کے اندر لے کر آئے۔ اس وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 25 سال تھی۔ سو اللہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے اللہ نے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے عطا فرمائے۔ میں قربان جاؤں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میں سے جو بیٹیوں کے نام ہیں رقیہ، ام کلثوم، زینب، فاطمہ، اور 2 بیٹے، ایک کا نام قاسم، ایک کا نام عبداللہ۔ جس بیٹے کے نام کے اوپر رسول اللہ نے اپنی کنیت رکھی وہ ابو القاسم، یعنی قاسم کے نام کے اوپر، یعنی قاسم کے ابو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت رکھی۔ سو اسی طرح وقت گزرتا چلا گیا، حضرت خدیجہ نے بھی اپنا سارے کا سارا مال ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا۔ بالآخر رسول اللہ کی عمر جب 35 سال کے قریب پہنچی، اللہ کے رسول گوشہ نشینی زیادہ اختیار کرنے لگے۔ کچھ دنوں کا کھانا لے کر جاتے اور غار کے اندر بیٹھ کر غور و فکر کرتے اور دیکھتے اس کائنات کی تخلیق کیسی ہوئی۔ سو اسی طرح معاملہ چلتا گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اس وقت 40 سال کو پہنچی۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک فرشتہ آیا اور آ کر کہا اقرا یا محمد، پڑھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مانا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ فرشتے نے اپنے سینے کے ساتھ لگایا، میرے محبوب پیغمبر کو خوب زور کے ساتھ دبوچا اور پھر چھوڑا، 3 مرتبہ ایسے کیا اور پھر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات اللہ نے وحی کی صورت میں اپنے کلام محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پہ نازل کی۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میرے پیغمبر گھر کے اندر تشریف لائے اور حضرت خدیجہ نے سے فرمایا زملونی دثرونی، میرے اوپر چادر اڑاؤ خدیجہ، کوئی کمبل اڑا دو خدیجہ، میرے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو گئی ہے۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑائی، دعا کیا کرو اللہ سب کو بیویاں بھی ایسی عطا فرمائے جو نیک ہو، فرما بردار ہوں، تابع دار ہوں، شوہر کی خدمت گزار ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جب میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی جب جناب جسم کے اوپر سے کپ کپی ختم ہو گئی تو اللہ کے رسول نے فرمایا خدیجہ مجھے تو اپنی جان کے جانے کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے، میں قربان جاؤں۔ کتنے میٹھے بول خدیجہ نے بولے، کہا انک لتصل الرحمہ، 3 قسمیں اٹھا کر کہا کلا واللہ باللہ انک لتصل الرحمہ، میرے سر کے تاج، میرے محبوب، آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، مجھے قسم ہے اس پیدا کرنے والے کی۔ آپ رشتہ داریوں کو ملاتے ہیں، اکرام کرتے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ تو سچ بولتے ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو ہاتھ سے پکڑا، ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی جو اس وقت عبرانی زبان کے اندر تورات و انجیل کا حافظ تھا۔ کہا ذرا بھتیجے کی بات کو سنیے۔ میرے پاک پیغمبر نے ساری کارگزاری سنائی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی خاموشی کے ساتھ سن رہی۔ ورقہ بن نوفل بول اٹھا، کہنے لگا ہائے ہائے یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ و عیسیٰ پہ آیا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کو کہنے لگا ورقہ کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے۔ میرے محبوب پیغمبر نے حیرت اور خوشگوار حیرت کے ساتھ ورقہ بن نوفل کی طرف دیکھا، کیا مجھے میری قوم نکال دے گی؟ میرے محبوب پیغمبر کو جواب ملا ہاں، جس نے بھی یہ اعلان
کیا ہے, جس کے پاس بھی یہ ناموس آیا ہے, جس نے بھی لا الہ الا اللہ کا آوازہ بلند کیا ہے, اللہ کی توحید اور وحدانیت کو بیان کیا ہے, اس کی قوم نے اس کو نکال دیا ہے, ان کے ساتھ برا سلوک کیا ہے. میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام کے اوپر 4 لوگ ایمان اس وقت لے کر آئے, ایک خدیجہ, ایک علی, ایک زید بن حارثہ, ایک ابو بکر رضی اللہ عنہ. سو میرے محترم بھائیو, وقت گزرتا چلا گیا. نبوت کے 10ویں سال کے اندر میرے محبوب پیغمبر نے قدم رکھا, رمضان المبارک کا مہینہ آیا اور خدیجہ جان آفرین کے حوالے کر دی. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام غم زدہ, میرے پیغمبر پریشان ہو گئے. یہ وہ خوش نصیب عورت ہے جس کو میرے پیغمبر نے خود اپنے ہاتھوں میں لے کر قبر کے اندر, لحد کے اندر اتارا. میرے محترم بھائیو, خدیجہ وہ خاتون ہے جس کے بارے میں اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 4 عورتوں کو اللہ نے اس پورے کرۂ ارض کے اوپر جب سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور قیامت کی صبح تک اللہ نے 4 خواتین کو چن لیا ہے, اپنا برگزیدہ بندہ بنا لیا ہے. ان میں ایک خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں. میں قربان جاؤں ماں خدیجہ کے قدموں پر اپنی پگڑی اور اپنی ٹوپی, اپنا رومال وار دوں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ بیوی ہیں کہ ایک دن اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے اور حضرت جبریل امین حاضر ہوئے. کہا اللہ کے رسول خدیجہ آپ کے پاس برتن کے اندر کچھ سامان ڈھانپ کر لے کر آ رہی ہے, اس کو جبریل کا بھی سلام کہیے, رب رحمان کا بھی اس کو سلام کہیے. اے خدیجہ, میں تیری عظمتوں پر کائنات کی ساری عورتوں کو قربان کر دوں. ارے تجھے تو سلام میرا رب بھیجتا ہے, جبریل بھی تجھے سلام کہنے کی غرض سے زمین پر آ جاتا ہے. واہ کیا کہنے خدیجہ کے, واہ کیا کہنے خدیجہ کے. میں قربان جاؤں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے اوپر. ارے خدیجہ تو وہ خاتون ہے کہ جب اس دنیا سے چلی بھی گئی, میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کو یاد فرمایا کرتے. کیوں نہ یاد کرتے, وہ اتنی غمگسار بیوی میرے پیغمبر کے اوپر اپنی عمر کو بھی خرچ کر دیا, میرے پیغمبر کے اوپر اپنے مال کو بھی خرچ کر دیا. اللہ. اور اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خدیجہ کی عظمت کو کیسے بیان کیا. ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے تھے, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یاد کر رہے تھے, اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے خدیجہ کو دیکھا ہوا نہیں ہے, میں نے کبھی اپنی ہوش کے اندر خدیجہ کو نہیں دیکھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ کی سوتن پن مجھے سب سے زیادہ خدیجہ سے فیل ہوتا. ایک دن میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا, اللہ کے رسول آپ تو خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں, یاد کرنے کے انداز پر ذرا غور تو کیجئے. میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیسے یاد کرتے. ہوتا یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کچھ گفٹ ملتے, لوگ تحائف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے, تو اللہ کے رسول کی زوجہ خدیجہ تو دنیا پر موجود نہ تھی, تو میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ان کی سہیلیوں کے گھر کے اندر بھی کھانا بھیج دیا کرتے تھے. اور لوگوں یاد رکھو, اگر خدیجہ کی عظمت کو مانتے ہو تو پھر میرے محمد کی عظمت کو بھی مانو, اگر محمد کی عظمت کو مانتے ہو خدیجہ کی عظمت کو بھی مانو, اور ان کی سنت اور طریق کے اوپر چلنے کی کوشش کرو. خیر میرے محترم بھائیو, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کیا فرماتی ہیں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت عائشہ فرماتی میں نے دیکھا ہوا نہیں تھا, لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ذکر کرتے. ایک دن میں نے اللہ کے رسول سے کہہ دیا, کہا اللہ کے رسول آپ خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں, حالانکہ اللہ نے آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا فرمائی ہیں. میرے پیغمبر کے چہرے کا رنگ تبدیل ہوا, میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا. اور عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول نے مخاطب کیا اور فرمایا, عائشہ سنو خدیجہ وہ خدیجہ ہے جب لوگوں نے میری تکذیب کی, خدیجہ نے میری تصدیق کی. جب لوگوں نے مجھ سے اپنا مال روک لیا, خدیجہ نے اپنا سارا مال محمد عربی کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں سلام پیش کرتا ہوں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت کو, اور ان کا ذکر کرنے کو اپنی سعادت سمجھتا ہوں. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.